معلوم ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے ہوئے، بولو ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا، اتنے میں ایک بوڑھے آدمی آئے، بولو کون آئے؟ ایک دم بوڑھے آدمی ہے، ایسا لگتا تھا 100 یا تو 90 سال کے یا تو 100 سال۔ اچھا ان کو برابر دکھتا بھی نہیں تھا، سن بھی نہیں سکتے تھے اور برابر بول بھی نہیں سکتے تھے، اور وہ لکڑی کا سہارا لے کے ایک بوڑھے آدمی آئے دھیرے دھیرے۔ اچھا جب وہ آئے تو ہمارے نبی نے فرمایا راستہ کرو بھائی، راستہ کرو راستہ کرو۔ ارے وہ بوڑھے میاں آ رہے ہیں اور ابھی کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، یہ ہماری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ اچھا وہ بوڑھے میاں آئے، آ کر جو بات کہی، کیونکہ برابر بول بھی نہیں سکتے تھے اور بولو برابر سن بھی نہیں، اور برابر آ کے قریب سب کو جگہ کر کے قریب میں بیٹھے اور کہا میرے نبی میں بہت قرآن پڑھتا تھا۔ دیکھو کیا جملہ کا، میرے نبی میں بہت قرآن پڑھتا تھا لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا۔ کہا اللہ کے رسول میں اتنا بوڑھا ہو گیا کہ میرے کو برابر نظر بھی نہیں آتا۔ اچھا وہ زمانے میں چشمے تھے؟ ارے بولو نا، زمانے میں چشمے تھے؟ موتیے کا کیسے کا آپریشن ہوتا تھا؟ نہیں۔ تو بیچارے کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا، میرے کو برابر نظر نہیں آتا، میرے ہونٹ بھی موٹے ہو گئے، میں برابر بول بھی نہیں سکتا اور میں برابر سن بھی نہیں سکتا، اس سے میرے نبی آپ کو زور سے بولنا پڑے گا، لیکن میں اتنا بتانے آیا ہوں کہ پہلے میں قرآن بہت پڑھتا تھا، اب میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، تو آپ میرے کو بتاؤ میں کیا پڑھوں؟ میں ابھی زیادہ نہیں پڑھ سکتا، دیکھ بھی، کیونکہ قرآن دیکھ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ زمانے میں آپ کو معلوم ہے پتھروں پہ قرآن لکھا ہوتا، لکڑوں پہ قرآن لکھا ہوتا، چمڑوں کے اوپر قرآن لکھا ہوتا، پتوں پہ قرآن لکھا ہوتا۔ تو کہا کہ وہ زمانے میں پرنٹنگ تھوڑی تھی، پریس مشین تو تھا نہیں۔ کہا میرے کو پڑھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، سننے میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے اور دیکھنے میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ مجھے بتاؤ مجھے کتنا قرآن پڑھنا۔ اچھا دیکھو قرآن کتنا امپورٹنٹ ہوگا۔ ہمارے نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے تم بوڑھے ہو گئے، جاؤ گھر میں جا کے آرام کرو، کہہ سکتے تھے نا، لیکن ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا، بلکہ ہمارے نبی نے کہا ایک کام کرو، پہلے تم بہت قرآن پڑھتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے، ایک کام کرو روزانہ ذوات الراء پڑھ لینا۔ کیا پڑھ لینا؟ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا۔ ذوات الراء یعنی قرآن کی ہر وہ سورت پڑھ لو جس کے شروع میں را، بولو جس کے شروع میں را، جیسے سورہ یوسف آپ دیکھو گے کیا آتا ہے، الف لام را، آیا نا شروع میں کیا آیا؟ را۔ یا اسی طریقے سے سورہ رعد کو آپ دیکھو گے اس کے شروع میں کیا ہے، الف لام میم را۔ یعنی ہمارے نبی نے فرمایا ہر وہ سورت جس کے شروع میں را ہے وہ پڑھ لو، باقی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب ذوات الراء مانے بہت بڑی بڑی سورت ہو گئی۔ وہ کیا کہنے لگے معلوم، بوڑھے میاں جو آئے تھے نا، وہ کہنے لگے لا استطیع بہذا، میرے نبی نہیں پڑھ سکوں گا۔ آپ ذوات الراء پڑھنے کے لیے کہتے، بہت بڑی بڑی صورتیں، میں آنکھوں سے دکھتا نہیں، میرے کو کانوں سے سننے میں نہیں آتا، میں بول بھی نہیں سکتا، میرے نبی میں نہیں پڑھوں گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، اگر آپ ذوات الراء نہیں پڑھ سکتے تو ہمارے نبی نے کہا ایک کام کرو، روزانہ ذوات حامیم پڑھو۔ کیا پڑھو؟ ذوات حامیم یعنی حوامیم اس کو کہتے ہیں، ذوات حامیم پڑھو، یعنی ہر وہ سورت پڑھو جس کے شروع میں کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کیا سورت پڑھو جس کے شروع میں کیا ہے؟ حامیم، یعنی وہ سورتیں پڑھو حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، یعنی وہ سورت پڑھو جس کے شروع میں حامیم ہے۔ تو وہ بوڑھے میاں تھوڑی دیر سوچے اور کہا لا استطیع، نہیں اللہ کے رسول نہیں ہوگا، حامیم والے صورتیں بھی بہت بڑی بڑی ہے، بہت بڑی ہے، حامیم 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 کر کے صورتیں آتی، میرے سے پڑھا، ساتھ میں بولو میرے سے پڑھا۔ تو ہمارے نبی نے کہا ایک کام کرو، اچھا کوئی اور ہوتے تو ناراض ہو جاتے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کام کرو روزانہ مسبحات پڑھو۔ روزانہ کیا پڑھو؟ مسبحات۔ مسبحات کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ سورت پڑھو جس کے شروع میں سبح یسبح، جس کے شروع میں ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یا تو کیا ہے شروع میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ہمارے نبی نے کہا وہ سورت پڑھو جس کے شروع میں مسبحات ہے، سبح یسبح ہوئے۔ وہ بوڑھے صحابی بہت دیر تک سوچے اور کہا نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ بتاؤ نا سامنے والے کو غصہ آوے کہ نہیں آوے؟
ارے بولے آوے کہ نہیں آوے؟ کیونکہ ہم نے پہلے کہا زوات الراہ پڑھو تو بڑھے میاں نے کہا کہ نہیں میرے سے نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے دوسرا آپشن دیا, حامیم پڑھو, کہا وہ بھی نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے تیسرا آپشن دیا, مسبحات پڑھو, بولو وہ بھی. معلوم ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک کام کرو, تم سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, تو ایک کام کرو, ایک سورت بتاتا ہوں روزانہ وہ پڑھنا, روزانہ وہ تو وہ اتنے خوش ہو گئے. کاش ہمارا مانگرول کا کوئی آدمی ایسا خوش ہو گیا ہوئے, اتنے خوش ہو گئے. کہا میرے کو روزانہ ایک ہی سورت پڑھنے کا. کہا ہمارے نبی نے فرمایا میں جو سورت بتاتا ہوں وہ ایک ہی سورت پڑھنے کا. اچھا انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں ایک ہی سورت پڑھوں گا, آپ مجھے بتا دو کون سی سورت پڑھنے کا. ہمارے نبی نے بتایا سورہ زلزال. بولو کون سی سورت بتائی؟ سورہ, وہ ابھی میں پڑھوں گا, آپ بھی پڑھیں گے میرے ساتھ میں, ایک ہی سورت پڑھنا. وہ معلوم ہے اتنے خوش ہو گئے جیسے کوئی دنیا آخرت کیا مل گیا. اپنی لکڑی اٹھائی اور کہا میرے نبی بہت خوش ہو گیا, بہت خوش ہو گیا, میں سورہ زلزال پڑھوں گا, روزانہ پڑھوں گا, ایک مرتبہ پڑھوں گا. اور جب وہ جانے لگے ہمارے نبی نے فرمایا یہ اکیلے نہیں, میرا کوئی بھی امتی پڑھ لے گا, دنیا بھی تیرے قدموں میں جا, جنت بھی تیرے قدموں میں. بولو سبحان اللہ. کون سی سورت یاد ہے؟ کچھ لوگوں کو, علماء کو نہیں پوچھتا, آپ کو پوچھتا ہوں, سورہ زلزال یاد ہے؟ موبائل یاد ہے؟ موبائل کا فیس بک, یوٹیوب. میرے دوستوں موبائل کی گندگی جس میں زنا ہوتا ہے, جس میں چوری ہوتی ہے, جس میں جوا کھیلا جاتا ہے, جس میں سود کا کام کیا جاتا ہے, موبائل جس میں غیبت ہوتی ہے, چغلی ہوتی ہے, ماں بھی ناراض ہوتی ہے, ابا بھی ناراض ہوتے ہیں, بیوی کا بھروسہ ختم ہوتا ہے, وہ موبائل یاد ہوگا. اس کے سارے فنکشن ہم کو معلوم ہوں گے, کون کون سے سیریز پر کیسے جانے کا, ایپیسوڈ پر کیسے جانے کا, ننگی فلموں پر کیسے جانے کا, پکچروں پر کیسے جانے کا, بالی ووڈ میں کیسے جانے کا, ہالی ووڈ میں کیسے وہ سب ہم کو معلوم ہے. مانگرول والوں آج بڑی رات ہے, میں زیادہ برائی نہیں کرنا چاہتا, اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سورت تو پڑھو گے نا انشاءاللہ. ہم بھی ایک ہی سورت پڑھیں گے. کیوں؟ بڑھاپا آ گیا, 90-100 سال کی عمر ہو گئی, لیکن پھر بھی میں بتا رہا ہوں ایک سورت پڑھو. نبی نے فرمایا افلاح, کامیاب ہو گیا, دنیا بھی تیری. ہمارے نبی نے فرمایا آخرت بھی تیری, جنت بھی تیری. کون سی سورت؟ سب میرے ساتھ میں پڑھو گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يوم يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت پڑھ لے, کوئی بھی پڑھ لے, دنیا بھی تیری ہوگی, جنت بھی تیری ہوگی, آخرت بھی تیری ہوگی. پورا مجمع آج ارادہ کرے کون کون قرآن کی تلاوت کریں گے. بولو انشاءاللہ. آپ کے پاس وقت ہو تو ایک اور واقعہ بتاؤ, سنیں گے؟ میں نے کہا نا کتنی باتیں میرے کو کرنا ہے. آج فیصلے کی رات ہے, جھوٹ نہیں, خالی خالی ہاں ہاں نہیں کرنے کا, زبردستی یہ کروں گا وہ کروں گا نہیں. آج دستاویز کی رات ہے, جیسے وہ مولانا زید نے کہا آج دستاویز کی رات ہے, لیلۃ السق, فیصلے کی رات ہے. آج فیصلہ ہونے والا ہے, ہم بھی فیصلہ کریں گے. اللہ موت تک 3 کام کروں گا انشاءاللہ. پہلا کام سمجھ میں آ گیا تو ہاں بولو. کس کس کو سمجھ میں آ گیا پہلا کام؟ آواز نہیں آ رہی, بولو. پہلا کام کیا کرنا؟ قرآن کی. اب کتنی دیر کرنا وہ بھی میں آ رہا ہوں. یہ سورت تو پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں ہمارے ہندوستان میں, ہمارے بھارت میں. ہمارا بھارت وطن بھی بہت پیارا وطن ہے, ہمارا ہندوستان بہت پیارا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, یہ وہ اللہ کے ولی ہے جو دہلی میں تشریف لائے. اور کہاں سے پڑھ کر آئے؟ مدینہ منورہ سے پڑھ کر آئے. بولو سبحان اللہ. آج یہ کہنا پڑتا ہے کہ سبب کے درجے میں اگر شاہ ولی اللہ ہندوستان نہ آتے
تو ہندوستان میں کسی کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ حدیث کیا ہے، فقہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے. ہاں، کسی کو یہی نہیں معلوم ہوتا قرآن پاک کا شان نزول کیا ہے، شان ورود کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، کچھ نہیں معلوم ہوتا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پہلے شخص ہے جو ہندوستان کے چپے چپے میں، ہندوستان کے خطے خطے میں، ہندوستان کے لمحے لمحے میں، ہندوستان کے شہر شہر میں، ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس کو کہا جاتا. بولو کون؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے انفاس العارفین. بولو کتاب کا نام کیا ہے؟ انفاس اللہ. اس میں انہوں نے ہندوستان کا ایک واقعہ لکھا ہے. مانگرول والوں میں آپ کو آؤٹ آف انڈیا نہیں لے کے جا رہا ہوں، ان انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے اپنی کتاب انفاس العارفین میں پنجاب کا واقعہ لکھا ہے کہ پنجاب کے اندر ایک چھوٹا گاؤں تھا جس گاؤں کا نام تھا کھیری. بولو گاؤں کا نام کیا تھا؟ یہ شاہ ولی اللہ لکھ رہے اپنی کتاب میں. بہت بڑی بات ہے. انفاس العارفین میں نے کتاب کا حوالہ دیا اور اس میں انہوں نے ہندوستان کا، ہمارے انڈیا بھارت کا، ہمارے دیش کا انہوں نے واقعہ لکھا کہ پنجاب کے اندر ایک گاؤں تھا. یہ شاہ ولی اللہ اپنے زمانے میں کہہ رہے کہ پنجاب میں ایک گاؤں تھا. بولو گاؤں کا نام کھیری. کہتے وہ گاؤں کے اندر ایک 8 سال کا بچہ تھا اور وہ 8 سال کا بچہ یتیم تھا جس کا نام عبداللہ تھا. بولو نام کیا تھا؟ عبداللہ. ماں کا بھی انتقال ہو گیا، ابا کا بھی کوئی حادثے میں انتقال ہو گیا، اماں ابا دونوں کوئی حادثے میں انتقال کر گئے. تو وہ بغیر ماں باپ کا. اب وہ زمانہ شاہ ولی اللہ کا زمانہ، پنجاب، اور وہ کھیری چھوٹا سا گاؤں جہاں نہ لائٹ نہ پانی. تو بچہ کیا کرے معلوم ہے؟ بھیک مانگے. 8 سال کا بچہ بھیک مانگے. کوئی کھانا دے تو کھانا کھا لے، کوئی کپڑا دے تو کپڑا پہن لے، کوئی پانی دے تو پانی پی لے. یعنی روٹی کپڑا مکان کی ضرورت اس کی بچے کے پاس، 8 سال کے بچے کے پاس نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے. جو کوئی دے کہیں راستے میں سو جاوے. ایک دن گاؤں کے بڑے جمع ہوئے، کہا اس کے اماں ابا کا انتقال ہو گیا ہے، یہ بچہ تو برباد ہو جائے گا. یہ تو اسی طریقے سے بھیک مانگتا رہے گا، کھاتا رہے گا، پیتا رہے گا، پہنتا رہے گا، چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، ڈاکو بنے گا، چور بنے گا، یہ برباد ہو جائے گا. ہماری ذمہ داری ہے. سب نے مل کے، بچے کا نام کیا؟ 8 سال کا بچہ. اس کو سمجھایا کہ یہاں سے دوسرے گاؤں میں ہم تیرے کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں ایک چھوٹی مسجد ہے، وہاں ایک مولانا ہے، وہ بچوں کو قرآن یاد کراتے ہیں، تیرے کو بھی قرآن یاد کرائیں گے. کہا وہ بچہ پہلے ہاں نہ جیسے بچوں کی عادت ہوتی، لیکن گاؤں والوں نے سمجھا بجھا کے روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا دے کے اور اس کا تھوڑا کچھ سامان وامان دے کے اس کو دوسرے گاؤں میں لے گئے، جا کے مولانا کے حوالے کیا. لیکن بولتے نا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. اور مولانا کو بھی اتنی محبت ہے بچے پر کہ اماں ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثے میں انتقال کر گئے، اس کا دنیا میں کوئی نہیں. وہ مولانا نے 2 سال کے اندر اس بچے کو پورے قرآن کا حافظ بنا دیا. بولو سبحان. حالانکہ وہ بچہ گیا ہوگا تو الف بے تے سے وہ زمانے میں پڑھتے تھے وہ پڑھتا ہوگا، جو بھی قاعدہ ہوگا وہ پڑھتا ہوگا، لیکن 10 سال کی عمر بچے کی، اور بچہ بولو قرآن پاک کا کیا ہو گیا؟ حافظ ہو گیا. اب مجھے جو آپ کو مانگرول والوں کو سنانا وہ یہ سنانا کہ اب وہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا. بولو عمر کتنی ہو گئی؟ 10 سال. مولانا کیا بولے معلوم؟ فجر کے بعد ایک دن میں 1 پارہ پڑھوں گا، تو سنے گا. دوسرے دن فجر کے بعد تو 1 پارہ پڑھے گا تو میں سنوں گا، تاکہ ہم دونوں کا دور ہو جائے گا. تیرا قرآن بھی پکا ہو جائے گا، میرا قرآن بھی مضبوط ہو جائے گا، ہم دونوں قرآن کا دور کریں گے. اور بولو دور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور خاص کر کے جو حافظ قرآن ہو جائے اس کو تو بہت دور کرنا چاہیے. اب مولانا نے کیا کیا معلوم ہے؟ فجر کی نماز کے بعد مولانا سناوے اور وہ بچہ سنے، دوسرے دن بچہ سناوے اور کون سنے؟ مولانا. اور دونوں کو قرآن بہت اچھا یاد. لیکن مولانا ہوتے، استاد ہوتے. ایک دن مولانا نے پڑھنا شروع کیا. کون سی نماز کے بعد؟ بولو نا کون سی نماز؟ فجر کی نماز کے بعد. اب وہ مولانا پڑھنے لگے، آنکھیں بند کر دی، کیونکہ آدمی جب قرآن شوق سے پڑھتا ہے نا، آنکھیں بند کر دی، اور وہ مولانا دھوم دھام جھوم جھام کے وہ قرآن پڑھنے لگے، آنکھیں بند. اور وہ بچہ کتنے سال کا سامنے بیٹھا ہے، وہ سن رہا ہے. اس نے اچانک دیکھا کہ مسجد میں، یہ شاہ ولی اللہ لکھتے، اس بچے نے اچانک دیکھا کہ مسجد میں بہت سارے لوگ آ گئے، سب سفید کپڑے میں، سفید امامہ، سفید کپڑا، اتنے خوبصورت اتنے خوبصورت اتنے خوبصورت. اور جتنے لوگ آئے تھے نا ان کے بیچ میں ایک تھے جو لمبے ماشاءاللہ اور بہت ہی زیادہ خوبصورت، ایسا لگتا تھا جیسے سر پہ کوئی تاج رکھا ہوا ہو. کہا اتنے سارے لوگ آ گئے. اب 10 سال کا بچہ گھبرا گیا کہ اتنے چھوٹے سے گاؤں میں
اتنی چھوٹی سی مسجد میں اتنے سارے لوگ اور سب کے کپڑے سفید، سب کے سر پر امامہ سفید، اور ایسا لگتا کہ نہا دھو کے آئے ہو، اور ان کے بیچ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت، وہ بچہ کہتا ہے اس سے بڑھ کر خوبصورت میں نے کسی کو دیکھا نہیں، وہ سب آ گئے اور آ کر مولانا کا قرآن سننے لگے. بولو سبحان اللہ. اور مولانا کی آنکھیں بند، اور مولانا جھوم جام کے قرآن پڑھ رہے. اس میں جو بیچ میں تھے نا، انہوں نے ایک جملہ کہا، برکت اللہ علیہ قد ادى حق تلاوت القرآن. جو بڑے بیچ میں تھے نا، انہوں نے کہا واہ واہ، اللہ کی برکتیں ہو اس آدمی پر، اللہ کی رحمتیں ہو اس انسان پر، یہ قرآن پڑھنے والے پر اللہ کی مغفرتیں ہو. اس نے تو قرآن پاک کا حق ادا کر دیا. بولو سبحان اللہ. بہت دیر تک وہ لوگ سنتے رہے مولانا پر، اور بچے میں ہمت نہیں کہ پوچھے کہ تم کون ہو، کہاں سے جماعت آئی ہے. اچانک اتنا سارے لوگ اور سفید کپڑے میں، اور سب کے چہرے پہ رعب اور دبدبہ اور جمال اور جلال. وہ بچے کو کچھ ہمت نہیں. اچھا وہ لوگ سب جانے لگے. بولو وہ لوگ سب ہے جانے. آگے دروازہ تھا، وہ دروازے سے جانے لگے. جب بالکل جانے کا کنارہ آیا نا، یعنی وہ جا رہے ہیں، اب ایگزٹ ہو رہے، نکل رہے، تو مولانا کا پارا پورا ہوا. تو مولانا نے آنکھ کھولی، اور مولانا نے بھی دیکھا کہ سب جا رہے. تو بچے کو کہا، بچہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ اتنے سارے لوگ کون ہیں، سفید سفید کپڑے والے کون ہیں. اور 10 سال کا بچہ رونے لگا. کہا میں نے آنا دیکھا، تم نے جانا دیکھا. میں نے ان لوگوں کا آنا دیکھا، انٹری دیکھا، تم نے ان لوگوں کے ایگزٹ کو دیکھا. لیکن مولانا وہ ہمت نے، ارے مولانا نے کہا لیکن وہ تھے کون، اتنے سارے لوگ دیکھو کیسا جا رہے، دیکھو دیکھو جا رہے، اور سفید کپڑے میں جا رہے، دیکھو کون. وہ بچے نے کہا مولانا ہمت ہی نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ کون ہے. ان کے چہرے اتنے خوبصورت، اتنے جمال والے، اتنے جلال والے، اتنے ادب والے، اتنے رعب والے، اتنے دبدبے والے، میری ہمت ہی نہیں ہوئی پوچھنے کی. مولانا نے کہا لیکن کچھ تو پوچھا ہوتا، کہاں سے آئے، کیوں آئے، کب آئے، کیسے آئے. کہا مولانا میرے کو معاف کرنا، میں 10 سال کا بچہ ہوں، میری ہمت نہیں تھی ان سے بات کرنے کی. ابھی تو مولانا اور وہ بچہ بات کر رہے کہ کون تھے کون تھے کون تھے کون تھے. وہ تو چلے گئے، بولے وہ جماعت تو، لیکن ان میں سے ایک آئے، آ کر کہا کیا ہوا. تو مولانا نے دیکھا کہ یہ تو وہی جماعت کے، کیونکہ کپڑا ویسا ہی ہے، امامہ ویسا ہی سفید ہے. مولانا سمجھ گئے کہ یہ تو وہی ہے. اب سننا مولانا نے کیا کیا، سنو. مولانا نے فوراً پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، کیونکہ آپ وہ جماعت میں سے آئے. وہ بچہ نے بھی کہا ہاں ہاں یہ جماعت میں سے آئے ہیں، وہی ویسے ہی لوگ تھے، سب ایسے لوگ تھے. معلوم آنے والے نے کیا کہا، وہ کون تھے. کہا تم کو نہیں معلوم، تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. مولانا نے کہا میرا قرآن سننے کے لیے آئے، اور یہ بچہ کہتا ہے میرے کو دعا بھی بہت دی، لیکن وہ تھے کون. تو وہ آنے والے نے کہا وہ صحابہ تھے، اور بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ سب کے سب صحابہ تھے. اس میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے، حضرت صہیب رومی بھی تھے، حضرت ابو ذر، وہ سب صحابہ تھے. اور جنہوں نے دعا دی وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ. کیا کہا آپ نے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے بھائی. اب میرے کو لگا کہ میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ ایسا لگ رہا تھا کب سے معلوم ہے، میں سوچ رہا تھا کہ یہ میں زندوں کے بیچ میں ہوں. آگے نہیں بولوں گا، میرے کو جانا ہے یہاں سے. اتنا زوردار بیان کرو نا، تو آپ نے تو جو بھی اعلان کیا نا، میں تو سمجھا کوئی جنات زندہ ہوا، انسان تو ہوئے نہیں. اب سننا، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ وہ سب صحابہ تھے. ابو بکر بولو، عمر، عثمان بولو، بڑے بڑے صحابہ، اور بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب جو بولنے کے لیے آئے تھے نا، جو بولنے کے، تو مولانا تو کھڑے ہو گئے اور گلے لگایا، کہا اللہ کے رسول میرا قرآن سننے آئے، ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، صحابہ آئے. تو مولانا نے پوچھا لیکن تم کون ہو، کیونکہ وہ اکیلے آئے تھے. مولانا نے پوچھا تم کون ہو. کہا مجھے حضرت علی کہا جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. یعنی خبر دینے کے لئے کون آئے تھے، بولو حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے. تو مولانا گلے لگے، گلے لگنے کے بعد ہی غائب ہو گئے، اور آواز آئی کہ یہ وہ ہے جن کا قرآن سننے نبی آتے ہیں، کیونکہ قرآن کا حق ادا کرتے ہیں. تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھے تو کس کا دیدار ہوتا ہے، نبی کا دیدار ہوتا ہے، صحابہ کا دیدار ہوتا ہے. ہم موبائل میں رہتے ہیں تو وہاں شیطان آتا ہے. بولو موبائل میں کون آتا ہے، آواز نہیں آ رہی، بولو نا کون آتا ہے.
اتنا خطرناک ہمارا موبائل. مولانا معاف کرنا, آپ نے جب رہبر رہنما کہا تو میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کتنے لوگ معلوم ہے دارو وارو پیتے, جوا کھیلتے. ہمارے جوان وہ ایم ڈی پاؤڈر کھاتے, وہ ایم ڈی ڈرگس لیتے, کف کا سیرپ پیتے ہیں, اتنا گندا گندا کام کرتے, موبائل پر آخری درجے کی ننگی فلمیں دیکھتے. میرے دوستو ایک بات بتاؤ, آپ برا نہیں ماننا, آج کی رات کون سی ہے؟ نہیں سب بولیں گے کون سی رات ہے. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, بولو کون سی رات ہے. آپ کو معلوم ہے, یہ علماء کو پوچھو, ہمارے نبی نے صاف کہا یہ رات میں مغفرت ہوگی. جیسا آپ کو کہا قبیلہ بنو کلب کے بکرے بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ اللہ اپنے بندے بندیوں کو معاف کرے گا. لیکن صاف لکھا ہے جو نشہ کرتا ہے آج رات اس کی مغفرت نہیں ہوگی. ارے بولو, جو نشہ کرتا ہے, جوا کھیلتا ہے, جوا کھیلتا ہے, گیملنگ کرتا ہے, دارو پیتا ہے, نشے کی ٹیبلٹ کھاتا ہے, نشے کا سیرپ پیتا ہے, نشے کا پاؤڈر لیتا ہے, آج رات. تو سوال ہوتا ہے آج رات مغفرت نہیں ہوگی, لیکن رمضان تو آ رہا ہے نا. ہمارے نبی نے فرمایا رمضان میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. ارے رمضان میں وہ بڑی رات آئے گی شب قدر, کہا اس میں بھی مغفرت نہیں ہوگی. یہاں تک کہ ہمارے نبی نے کہا اگر توبہ نہیں کیا تو موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیاروں, اور یہ شراب جو دارو ہے نا, دارو پینا, جوا کھیلنا, ہاں یہ ایک نشہ ہے جس کی عادت ہم کو ہوتی ہے. یہ نشہ جو ہے نا, موبائل بھی ایک نشہ ہے. بولو موبائل بھی کیا ہے؟ سچ بتانا, میرے کو سچ بتانا. آپ سب لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہو نا؟ ارے ہاں بولو نا, جمعہ کی نماز پڑھتے ہو نا؟ جمعہ کی نماز میں کیا کرتے, ہم لوگ کیا کرتے, جیسے جمعہ کی نماز ہوئی امام صاحب نے السلام علیکم ورحمتاللہ, السلام علیکم ورحمتاللہ کا, ہم سیدھا مسجد کے باہر جاتے. مسجد کی سیڑھی اترنے سے پہلے ہمارا ہاتھ جیب میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ کیا نکلتا ہے؟ موبائل. اور اپنی بائک تک پہنچتے پہنچتے تو یہ مجھے کسی نے کہا مولانا انگلی کرنا کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ اس کو کہتے ہیں انگلی. کیونکہ اب جمعہ پڑھا ہے, ابھی امام صاحب نے خطبہ دیا ہے, بیان کرنے والے نے بیان کیا ہے, نماز پڑھی ہے, رکوع کیا, سجدہ کیا, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, اللہ اکبر, یہ سب نمازوں میں ہوا. ایک چیز کا بھی نور دل میں نہیں آیا, نکلنے کے ساتھ موبائل, اور یوں ہاتھ گھمانے لگا. اور کسی کا میسج نہیں آیا تو فون کرنا شروع کر دے گا, میسج کرنا شروع کر دے گا. کیا ہے میرے دوستو, یہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ جو دارو ہے نا, دارو اور جوا, آپ مانگرول والوں کو بتاؤ, ایک بات بتاؤ, اگر کسی آدمی نے یا جانور نے پاخانہ کیا, پاخانہ سمجھتے ہو نا, ہاں کیا, آپ اس میں ہاتھ ڈالو گے؟ ارے بولو نا, ہاتھ ڈالو گے؟ قرآن کریم نے کہا دارو ہے یہ جوا ہے. تو دارو والا کہاں پہ ہاتھ رکھتا ہے؟ پاخانے میں. جوا والا کہاں پہ ہاتھ رکھتا ہے؟ اچھا قرآن نے صرف اتنا نہیں کہا پاخانہ ہے, آگے قرآن نے کہا شیطان کا کام ہے. کیا کہا؟ اور پھر کیا کہا معلوم؟ جتنا دارو پیتا رہے گا اتنی نفرتیں دل میں آئے گی. بولو, جتنا دارو پیتا رہے گا اتنی نفرت, بغض, عداوت, دشمنی دل. اور ایک بات تو کہنے کو ڈر لگتا ہے, سب لوگ سنو بھائی, وہ اپنا فوٹو نکالتا رہے گا, آپ ادھر سنو, بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. جس کو دارو کی عادت ہو, جس کو جوا کی عادت ہو, جس کو یہ گیملنگ کی عادت ہو, جس کو حرام خوری کی عادت ہو, اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وہ دن آئے گا میرا نام تیری زبان پر آنے نہیں دوں گا, میرا نام تیری زبان پر آنے نہیں دوں گا. اور اخیر میں اللہ نے فرمایا تو سب جگہ پہ جائے گا, شادیوں کے ہال میں جائے گا, تو پارٹیوں میں جائے گا. میری ماں بہنیں بھی سنے, جس کو سود, جس کو حرام کی عادت ہو جائے, اللہ فرماتے سب درباروں میں جائے گا, لیکن کبھی میں نماز کی توفیق تجھے نہیں دوں گا. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ دارو جوا یہ ناپاک ہے, یہ شیطان کا کام ہے, یہ عداوت دشمنی پیدا کرتا ہے, یہ اللہ کے ذکر سے روکتا ہے, نماز سے روکتا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں. ساتھ میں بولو کہاں لکھا ہوا؟ اور اگر آپ کو دیکھنا ہے اٹھاؤ قرآن میں پارہ نمبر, یہ میری انگلیاں دیکھو, انگلیاں نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کتنی انگلیاں بتایا میں نے؟ 7ویں پارے میں جاؤ, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. اللہ کیا فرماتے؟ رجسن, یہ ناپاک پاخانہ ہے,
پھر کیا اللہ نے فرمایا من عمل الشیطان، کس کا کام ہے؟ شیطان. پھر کیا فرمایا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. پھر اللہ فرماتے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. اللہ کہتے ہیں دارو پینے والوں، اے جوا کھیلنے والوں، اے حرام خوری کرنے والوں، حرام کھانے والوں، سودی کاروبار کرنے والوں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے معلوم ہے؟ بچ جا ورنہ دلوں میں نفرت پیدا ہوگی، دشمنی پیدا ہوگی، بیوی پر ہاتھ اٹھائے گا، ماں پر ہاتھ اٹھائے گا، تیرا سماج اور سوسائٹی میں سب سے گندا آدمی تو ہوگا. اور پھر اللہ نے فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. اللہ کہتے ہیں دارو پینے والا، جوا کھیلنے والا، توبہ کر لے ورنہ تیرے نام پر اللہ آنے نہیں دوں گا اور تجھے نماز کی ہدایت کبھی نہیں دوں گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ ہم تھوڑے دوسری بات پر آ گئے. ہم کو 3 باتیں کرنی تھی. کون کون تیار ہے؟ پہلی بات پر کون تیار ہے؟ قرآن 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 قرآن. دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو آج پورا مانگرول. عورتیں بھی آواز سنتی ہوگی نا؟ جتنے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آج یہ میں ایک سمجھو کہ اللہ کی طرف سے آیا آپ کے پاس، اللہ نے توفیق دی تو اتنا لمبا سفر کر کے آیا، اتنی بیماریوں میں آیا. میں آپ سے پہلی چیز کی بھیک مانگتا ہوں جو میں نے علاقے میں مانگی کہ ہمارا پورا مانگرول اس پر تیار ہو جائے کہ روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں مانگا. کتنا مانگا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا کتنا مانگا؟ ہاف این آور. کتنا مانگا؟ آدھا. آپ لوگ کوئی ٹینشن میں ہو؟ بھائی اور کبھی بیان ہوتا ہے نا تو میں لمبا بیان نہیں کرتا، رہنے دو ابھی، آج شب برات. ورنہ یہ بیچارہ صحیح ہے، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ پورا ہوتا. ڈاکٹر نے کہا اتنا ہی بولنے کا، زیادہ نہیں بولنے کا، کیونکہ ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے. ڈاکٹر زیادہ بولنے، لیکن میں نے کہا آج شب برات ہے، آج میرے کو بولنے دے، آج میرے کو بھی دل کھول کر آپ کے سامنے رکھنا ہے. اتنا لمبا سفر کر کے آیا. لیکن میری پہلی بات مانو نا بھائی، آدھا گھنٹہ قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ، ہاف این آور، آدھا گھنٹہ. اچھا اگر آتا ہوگا تو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے. بولو آتا ہوگا تو پڑھیں گے اور نہیں آتا ہوگا تو سیکھیں گے. ارے بولو سیکھیں گے. ارے ہمارا کوئی بوڑھا بھی سیکھے تو اس میں کون سی بات ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا قرآن سیکھنے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ ہم کو قرآن سیکھنا ہے تو قرآن سیکھنے کی عمر کیا ہوگی؟ حضرت علی نے فرمایا اور بزرگوں نے فرمایا من المہدی الی اللہدی. قرآن کریم کے سیکھنے کی عمر شروع ہوتی ہے ماں کی گود سے اور ختم ہوتی ہے قبر کی گود میں. قرآن سیکھنے کی عمر کب سے شروع ہوتی ہے؟ ماں کی گود. اور ختم کب ہوتی ہے؟ قبر. اس لیے آج پورا مانگرول میرے کو پورے بھروسے کے ساتھ بھیجے انشاءاللہ کہ ہم روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن سیکھیں گے. بولو انشاءاللہ. اور اگر سیکھے ہوں گے تو سکھائیں گے. بولو انشاءاللہ. اور پڑھیں گے اور پڑھائیں گے. بولو انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے قرآن کا دامن. آواز نہیں آ رہی؟ بولو قرآن کا دامن. اور بلند آواز سے بولو قرآن کا دامن، مصطفیٰ کا دامن. اب میں دوسری بات پر آ رہا ہوں. پہلی بات ہو گئی، جلدی آپ کو تو میں لپیٹ لوں بات کو. آپ تھک گئے ہو؟ کوئی میرے کو نہیں پوچھتا تھکے کہ نہیں تھکے. لیکن ایک دوسری بات نا، میں وہ بول رہا تھا مولانا آپ میرے کو جواب دیں گے. آپ کا بولنا بہت اچھا لگا میرے کو. آپ میرے کو جواب دیں گے کہ یہاں بیوی کا ٹینشن ہے تو ہاں بولو، نہیں ہے تو نہ بولو. اس میں کیا ہے؟ ہاں آپ کو نہیں ہے؟ کیوں آپ انسان نہیں ہے؟ ہاں وہ تو جنات جیسا ہی بولا بھائی. میرے کو ٹینشن نہ بیوی کا. مولانا ابراہیم میرے ساتھ، مولانا ابراہیم ایک معاملہ آیا. آپ سب سنیں گے معاملہ سنیں گے. میرے ساتھ آیا کیا؟ ہاں میری بات سننے بہت اچھا لگتا. آپ ابھی تک ہاں 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 نہیں بولے نا، اب سب ہاں ہاں. یہ پنچات کرنے کی عادت ہو جاتی نا. میں میری بات سنا ہوں آپ کو. میرے پاس ایک آدمی تعویذ لینے آیا. بولو کیا لینے آیا؟ بہت لمبا مجمع، جوان 22-25 سال کا جوان تھا. اب بھائی آیا تعویذ لینے تو بول کیا پرابلم ہے؟ میں ویسے تعویذ بنا کے دے دوں گا، بات ختم ہو جائے گی. کیونکہ میں ایک پیشنٹ کو 1 منٹ دیتا ہوں. ایک پیشنٹ کو 1 منٹ. اب وہ آ کے رونے لگا. 22 سال کا، میرے خیال سے 25 سال کا ہوگا. میں نے کہا روتا کا کوئی؟ اب وہ رونا. میں نے کہا ایک کام کر تو پہلے رو کے پھر آ جا.
کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، باہر اتنا لمبا چوڑا مجمع کھڑا ہے اور تیرا رونا ہے. کہتا ارے مولانا صبح سے لائن میں، میں نے کہا صبح سے کھڑا ہو کے رات سے کھڑا ہو، مگر تو تیری بات تو بول کے میرے کو کیا کرنا. میں کو کہتا آپ کون سی تعویذ دیتے ہو؟ میں نے کہا جنت کو بھی بھگاتا ہوں، جادو کو بھی بھگاتا ہوں. آج سے اب میرے کو جو بولنا تھا بولا، کیونکہ وہ اتنا روتا تھا تو میرے کو کہتا ہے میرا معاملہ تو بہت سنگین ہے. میں نے کہا ہوا کیا؟ وہ تو بول، کوئی جنات، کوئی جادو، کوئی نظر، کوئی وبا، کوئی مصیبت کیا؟ میری بیوی بھاگ گئی. سمجھے؟ وہ دیکھو کونے میں بیٹھے کہتا مسکرا کیا اور کہتے میری بیوی بھاگ گئی. میں نے کہا کب سے بھاگی؟ کہا مولانا کیا بتاؤں قاری صاحب، 3 مہینہ ہو گیا، بھاگ گئی، آتی نہیں ہے. تو میں نے کہا کام کر، اس کو فون کر بھائی، موبائل نمبر تو ہوگا نا، اس کو فون کر. کہا میرے کو بلاک کر دیا ہے. تو میں نے کہا اس سے ماں باپ کو فون کر، ماں باپ کا تو نمبر ہوگا. ماں باپ کو فون کیا، وہ تو میرے کو پولیس کی دھمکی اور کورٹ کچہری کی دھمکی دیتے، مارنے دھارنے. تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ تو کہا اسی لیے تو آپ کے پاس آیا. میرے کو بولتے تم کہتے ہو میں کیا کروں، جب وہ بیوی فون نہیں اٹھاتی ہے، ماں باپ میرے کو مارنے کی کچھ تو کرو. میرے کو بھی تھوڑا، میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ کہا وہ آتی نہیں. بیوی بولو نا، تم لوگ بولو نا، تمہاری کہاں بھاگی ہے، تم کا کو ٹینشن میں. کیا بولا؟ 3 مہینہ ہو گیا بیوی آتی نہیں. ساتھ میں بولو 3 مہینہ ہو گیا بیوی. میں نے یوں سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا 34 سال ہو گئے جاتی نہیں. یہاں بھی بیٹھے ہو گے تو صحیح ہے نا، جاتی نہیں نا مولانا. بھلے کتنا بھی بولو میں نہیں ڈرتا، لیکن جاتی نہیں نا. ابھی ویکیشن آیا، میں نے میری بیوی کو کہا جا تیری ماں کے گھر پہ جا. میں کہتی میں چلی جاؤں گی تو آپ کا کون خیال رکھے گا؟ کیا بتاؤ کون خیال رکھے گا؟ میں نے کہا تعویذ میں تیرے کو دوں کہ تیرے پاس سے لو. 3 مہینے میں آتی نہیں، 34 سال سے جاتی نہیں. یہاں منگرول میں بھی ایسے بہت پرابلم والے کیس ہوئیں گے. خیر پہلی بات میں 3 باتیں کرنے آیا ہوں. پہلی بات، آواز بلند کر کے بولو قرآن کا دامن. آواز نہیں آ رہی ہے، بولو قرآن کا دامن. اب آ جاؤ دوسری بات پر آ جاؤ، پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن. اب آپ بالکل جوش میں آ کے دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن. اور ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. محبت کرتے ہو نا؟ نہیں، وہ جو اندر ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے باہر. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میں مانگرول میں پہلے بھی آیا تھا، میرے کو یاد ہے آج سے 4 سال یا 3 سال پہلے مانگرول آیا تھا. اس وقت بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب بھی نبی سے محبت کی بات آوے نا تو سب کو بولنے کا محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. ساتھ میں بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. اب ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. ارے پورا مجمع خوش ہو جائے گا. ساتھ میں بولنا، ساتھ میں بولنا. ابھی آپ نے دیکھا وہ فوٹو نکال رہے تھے اوپر، وہ راکٹ جیسا گھوم رہا تھا. میں نے دیکھا سب کے سب دیکھ رہے تھے. وہ فوٹو کیا بولتے اس کو؟ میرے کو بھی نہیں معلوم بھائی، اتنا فاسٹ تو بولتا بھائی. میں تو پہلے گھبرایا کہ سیدھا میرے اوپر تو نہیں حملہ کرتا ہوں. پھر بعد میں لگا کہ وہ فوٹو ووٹو نکال رہا ہے. کوئی بات نہیں، وہ اپنا کام کر رہا تھا. لیکن اس کو دیکھ کر سب لوگوں نے اوپر دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ میں نے دیکھا بڑی بڑی داڑھی والے ادھر ادھر دیکھنے کی عادت ہو گئی. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ میرے دوستو، ایک اتنا چھوٹا سا مشینری نیا ہمارے سامنے آیا، ہم نے اس کی طرف دیکھا تو قسم اللہ کی ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی. انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور چاند کے ٹکڑے کر دیتے تھے. بولو سبحان اللہ. ایک مشین ہمارے سامنے آیا تو ہم حیران ہو گئے. تو پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. پہلا قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پورا مجمع بولے گا. میرے ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. بولو اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے. بولو انگلی مبارک سے اشارہ کرے.
چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا. کوئی منگرول میں کر سکتا ہے ایسا؟ مولانا ابراہیم ایک مرتبہ میرے کو سوجا ایسا کرنے کا. آپ کو خبر ملی قاری احمد علی نے کیا؟ تو کیا ہوئے تو خبر ملے نہیں، کیونکہ میں بھی ٹیریس پر گیا. مولانا آپ بھی صدری بدری میں اچھے لگتے ہو. شادی ہو گئی مولانا؟ صحیح نہیں ہو گئی؟ بچے؟ کیونکہ دکھتے چہرے سے کوارے کوارے ہو اس لیے. یہ کوارا ہے کون؟ اچھا بیٹا 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 ہے. میں سمجھا تم نے اس کی طرف کوارا کہا، اس کے تو میرے سے زیادہ عمر لگتی ہے. یہ کہے کا کوارا ہو گیا بھائی؟ یہ پورا مجمع سنے گا نا؟ ساتھ میں بولو گے نا؟ میں میرے گھر کی بات سناتا ہوں. ٹیریس پہ بیٹھا. کہاں بیٹھا؟ ٹیریس پہ. یا اوپر چاند. بولو اوپر. میری بیوی ایسا بازو میں بیٹھی میرے، اور وہ زمانے میں دارالعلوم میں پڑھاتا تھا. آپ کو معلوم ہے دارالعلوم میں پڑھانے والا صبح فجر کے بعد سے جو پڑھانا شروع کرتا ہے تو کبھی کبھی ہم کو ظہر کے بعد بھی پڑھانے کا، عصر بعد بھی خارج میں پڑھانے کا، مغرب بعد بھی پڑھانے کا. تو میرے کو برابر یاد ہے جمعہ کی رات تھی، اور جمعہ کی رات میں علماء کو چھٹی ملتی ہے. تو میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا. بیوی ادھر بیٹھی، میں ادھر بیٹھا، اور مدرسے کا گھر تھا، میرا خود کا گھر بھی نہیں تھا، اور ٹیریس پر بیٹھا تھا اور اوپر چاند تھا. تو میں نے سوچا میرے نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے کہ نہیں کیے؟ بولو کیے کہ نہیں؟ تو میں نے کیا کیا معلوم؟ انگلی سے میں نے بھی یوں اشارہ کیا. بولو چاند کے ٹکڑے ہوئے؟ میں نے سوچا ایک انگلی سے نہیں ہوگا، وہ نبی تھے تو ایک انگلی مبارک سے ہو گیا. میں نے 4 انگلیوں سے یوں کیا تو چاند کے ٹکڑے ہوئے. تو میں نے سوچا یہ 4 انگلی سے نہیں ہوتا. مولانا دونوں ہاتھوں کو لے کر یوں کیا. دونوں کو ہاتھوں کو لے کر کیا چاند کے تو ٹکڑے نہیں ہوئے. لیکن میری بیوی میرے کو پوچھتی کیا کر رہے ہو؟ بہت غصے میں. کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ چاند کے ٹکڑے نہیں ہوتے، چاند کے ٹکڑے نہیں ہوتے کر کے غصے میں چلی گئی. میرے کو لگا غصہ صحیح ہے. ارے بولو غصہ مولانا صحیح. کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتی ہو کہ بازو میں چاند بیٹھا ہے، اوپر کا کو مگز ماری کرتا ہے. وہ بھی سوچتی ہوگی بازو میں چاند بیٹھا ہے نا، اوپر کا کو مگز ماری. وہ تو گھر میں غصے سے چلی گئی. پھر میں گھر میں گیا. پھر میں کیا ہوا ہوگا گھر میں؟ تو تمہارے گھر میں بھی ہوتا ہوگا، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. لیکن میں نے سوچا کہ چاند کا اشارہ کیا نہیں ہوا تو چاند نے بھی میرے کو جواب دیا. کیسا جواب دیا جو میں سنا؟ کیا جواب دیا معلوم؟ ایک قاری احمد علی، یہ تیرا کمال نہیں ہے، ہم کو اللہ نے غلام بنایا ہے تو مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی تو یوں اشارہ کرے چاند کے کیا ہو جاوے؟ 2 ٹکڑے. اس لیے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ یہ بالی ووڈ والا، ہالی ووڈ والا، یہ کرکٹ والا، یہ فٹ بال والا، یہ والی بال والا، یہ جتنے بھی ہم جن کو دیکھتے رہتے نا ہمارے موبائل میں، جن کو بھی دیکھتے یہ کمال بتاتے. کمال بولو صحیح میں کمال بتاتے. اور ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. ایک نے میرے کو کہا مولانا بہت اچھی فلم لگی ہے، آپ بھی چپ چاپ دیکھ لو نا. میرے کو کہا بڑی رات ہے، میں صحیح بول رہا ہوں. میں نے کہا تو کمال ہے، تو قاری احمد علی کو بولتا ہے فلم دیکھنے جا، تیرے کو شرم آتی؟ کہتا ہے قاری صاحب ایک بار چپکے سے دیکھو تو صحیح، تمہارا دل خوش ہو جائے گا. تو میں سوچا کچھ اچھا ہوگا، تو میں نے اس کو کہا میرے کو پہلے بتا تو صحیح کیا ہے، اگر کچھ اچھا لگے گا تو بعد میں پلان کریں گے، لیکن پہلے بتا. ہاں مولانا جو ہیرو ہے ہیرو، ارے 40 دشمنوں نے اس کو گھیرا. کتنے دشمنوں نے گھیرا؟ 40 دشمن، اور سب کے پاس بندوق ہے اور سب وہ ہیرو کو مار رہے. تو میں نے کہا کم بخت مر گیا ہوگا. تو کہا یہی تو کمال ہے، وہ مرا نہیں. تو میں نے کہا 40 جگہ سے بندوق کی گولی آتی تو مرا کیوں نہیں؟ کہا بولے رائٹ سے گولی آوے تو لیفٹ میں جاوے، لیفٹ میں گولی آوے تو رائٹ میں جاوے، نیچے گولی آوے تو اوپر اچھل جاوے، اوپر سے گولی آوے تو نیچے بیٹھ جاوے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کیونکہ یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے نہیں. کتنی طرف سے بندوق آ رہی ہے بولو نا. چل میں نے کہا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اچانک اس کے ہاتھ میں گولی آ گئی، بندوق آ گئی. کس کے ہاتھ میں؟ ہیرو کے ہاتھ میں. اور اس نے تھاڑ 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 سب کو مار دیا. میں نے کہا 40 مل کے ایک کو نہیں مار سکے اور ایک نے. پھر میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر وہ 14 مالے کی بلڈنگ پر چڑھا اور وہاں سے چھلانگ لگایا اور وہاں سے بھاگ گیا. تو میں نے کہا تو یہ 1 مالے کی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دے. تو کہتا نہیں مولانا پاؤں ٹوٹے گا. میں نے کہا وہ کم بخت کا نہیں ٹوٹا نا.
میں نے کہا کم باؤلی، تو تو پاؤلا، میرے کو بھی پاؤلا بناتا ہے، اور یہاں سب باؤلی بیٹھے۔ یہ لوگ کو معلوم ہے جو پکچر میں دیکھتے سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ وہ 14 مالے کی بلڈنگ سے کودی مارتا، اس کو کچھ نہیں ہوتا، ہم کو سیڑھی پہ سے پاؤں گیا تو پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، تو جھوٹا ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی گاڑی جو ہے نا، گاڑی یہ ہوا میں اڑا، ہوا میں گاڑی اڑی، یہاں تھوڑی سی ٹکر آتی ہے تو پورے لائٹ وائٹ کا نقصان ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا دامن، اور پورا مجمع بولے گا، ساتھ میں بولنا شروع کرے، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، رات کا اندھیرا، بولو رات کا، آواز نہیں آ رہی، رات کا اندھیرا، ہمارے نبی بہت سارے صحابہ کے بیچ میں آئے، 1400 صحابہ کے بیچ میں آئے، ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا، رات کا سناٹا تھا، صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ اور کیا دل اللہ نے دیا، جو شروع میں نے کہا، ساتھ میں یہ بات بھی سمجھتے جاؤ میرے دوستو، آج بیان کے بعد جاؤ گے نا، اللہ سے کہہ دینا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، بولو گے نا؟ ارے بولو نا۔ اور اگر ماں ناراض ہے تو ماں سے معافی مانگ لینا، کیونکہ ماں اگر ناراض ہے، یہ مت بولنا کون غلطی پر ہے، غلطی پر چاہے ماں ہوئے یا نہ ہوئے، ابا غلطی پر ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن اگر میری ماں میرے سے ناراض ہے یا میرا باپ میرے سے ناراض ہے، میرے دوستو آج کی رات اللہ معاف نہیں کرے گا، مغفرت نہیں کرے گا۔ ہمارے نبی کو دیکھو کیسے معاف کیا، کیسے رحمت والے، ہم سب کو سبق سکھایا کہ اسلام مذہب سکھاتا ہے، الفت سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، پریم سکھاتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انسانیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ آپ کی اجازت ہو تو ایک واقعہ سنا دوں، پھر ہم کنارے پر آ جائیں گے، ساتھ میں بول دو مصطفیٰ کا دامن، آواز نہیں آ رہی ابھی بھی، بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے، بولو ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، ایک صحابی آئے، بولو ایک صحابی آئے، انہوں نے جو کپڑا پہنا تھا نا، دیکھو یہاں شروع ہوتا ہے، ادھر شروع ہوتا ہے، اور وہ کپڑا یہاں پہ ختم ہو جاتا، مطلب بہت غریب، ان کے چہرے سے لگتا تھا کہ بہت بھوکے ہیں، بہت پیاسے ہیں، معلوم نہیں کتنے دن سے کھانا کھایا نہیں کھایا۔ وہ صحابی کا نام آپ سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی، کیونکہ یہ نام ہمارے مانگرول میں نہیں ملے گا، ویراول میں نہیں ملے گا۔ وہ صحابی کا نام ہے مقداد، بولو کیا نام ہے؟ ساتھ میں بولو مقداد، MIQDAD، مقداد ان کا۔ اچھا وہ بہت غریب، یعنی کپڑے بھی انہوں نے ایسے پہنے ہیں، چھوٹے سے کپڑے پہنے، چہرے سے بھوک لگتی ہے۔ اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی یہ مقداد بیٹھے ہیں، بہت غریب ہیں، بہت بھوکے ہیں، اگر کوئی مدد کر سکتا ہو تو ان کی مدد کرے۔ اب جس کو کوئی مدد کرنا تھی مدد کی، جس کو نہیں کرنا تھی مدد بولو نہیں کی، لیکن ہمارے نبی نے دیکھا وہ بیچارے کونے میں بیٹھے ہیں۔ جب سب لوگ چلے گئے نا، ہمارے نبی بلائے، اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا، مقداد ایک کام کرو، آج تو جس کو دینا تھا آپ کو دیا، جس کو نہیں دینا تھا نہیں دیا، لیکن ایک کام کرو، میں تم کو ایک زمین پہ لے کے جاتا ہوں۔ ہمارے نبی ایک زمین پہ لے گئے جہاں 4 کھمبے لگے ہوئے تھے، بولو لکڑے کے کھمبے لگے ہوئے تھے، اور وہاں پر ایک بکری تھی۔ ہمارے نبی نے فرمایا مقداد تم کو یہیں پہ رہنے کا، یہ 4 جو لکڑے نظر آتے نا، یہ کھمبے نظر آتے، اس کے نیچے تم کو رہنے کا، یہیں پر تمہارا گزر بسر کرنے کا۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ دیکھو یہ بکری ہے، بکری یہ روزانہ 2 پیالہ دودھ دے گی۔ کتنا پیالہ؟ ہمارے نبی 2 پیالے لے کر آئے، کہا دیکھو یہ 2 پیالے لکڑے کے، اس میں دودھ دے گی وہ، 1 پیالہ روز تم کو پینے کا اور 1 پیالہ میرے واسطے رکھنے کا۔ میں رات کو آؤں گا، جب آؤں گا تب آؤں گا، تم اپنا سو جانا، میں میرا دودھ پی لوں گا، جو میرے حصے کا دودھ ہوگا وہ میں پی لوں گا۔ معلوم ہے آپ کو حضرت مقداد اتنے خوش ہو گئے، میرے دوستو ہم کو کتنا کھانا ملتا لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ مقداد فرماتے 24 گھنٹے میں مجھے کیا ملتا تھا؟ 1 پیالہ بکری کا
دودھ ملتا تھا. حضرت مقداد کہتے ایک لمبا زمانہ گزر گیا, روز ایک پیالہ دودھ ملتا تھا. حضرت مقداد کہتے ایک دن رات کو میں آیا, میرے کو بہت بھوک لگی تھی, میں نے بکری میں سے 2 پیالے دودھ نکالے, ایک پیالہ تو میں پی گیا کیونکہ میرا حصہ تھا, میں پی گیا. اور حضرت مقداد کہتے روز رات کو میرے نبی آتے, بولو روز رات کو میرے نبی آتے, اور ڈسپلن, ریسپیکٹ, ادب اتنا تھا کہ میرے نبی سلام اتنا آہستہ سے کرتے تھے کہ اگر کوئی جاگتا ہو تو جواب دے دے, کوئی سویا ہو تو اس کی نیند ڈسٹرب نہیں ہوئے. سلام کیسا کرنے کا رات کو کہ کوئی جاگتا ہوئے تو جواب دے دے اور کوئی سویا ہے تو ڈسٹرب نہیں ہوئے. کہا میرے نبی آتے تھے اور اپنا پیالہ جو حصہ ہوتا تھا وہ پی لیتے. لیکن آج رات حضرت مقداد کہتے ایسا ہوا, حضرت مقداد کہتے ایسا ہوا کہ میرے نبی بولو آنے میں ابھی دیر ہے اور میں نے ایک پیالہ پی لیا, خیال آیا دوسرا بھی پی لوں تو دوسرا بھی, کیونکہ نبی تو آئیں گے, رات کو دیر میں آئیں گے, میرے کو بھوک بہت لگی ہے. اور پھر حضرت مقداد کہتے ہیں میرے دماغ میں آیا اگر میرے نبی کو بھوک لگی ہوگی تو حضرت ابو بکر کو کہیں گے دودھ لے کر آؤ, حضرت عمر کو کہیں گے, حضرت عثمان کو کہیں گے, حضرت علی کو کہیں گے, ارے مدینہ میں جس کو بھی کہیں گے وہ دودھ لے کر آ جائے گا, میرے نبی کو ایک پیالے سے کیا مطلب ہے. مقداد کہتے بس میرے دماغ میں آیا اور میں نے وہ پیالہ دودھ کا, بولو کتنے پیالے پی گئے, 2. کہتے پی تو گیا, پھر خیال آیا رات کو نبی آئیں گے, بھوکے بھوکے آئیں گے اور ان کو پیالے میں دودھ نہیں ملے گا, اگر میرے لیے بد دعا کریں گے, اگر میرے لیے بد دعا کریں گے میں تو برباد ہو جاؤں گا, میرا تو ایمان ختم ہو جائے گا, میں تباہ ہو جاؤں گا. مقداد کہتے میں روتا تھا, رات کا اندھیرا تھا, میں رو رہا تھا, اچانک مجھے اجالا نظر آیا. حضرت مقداد کہتے میں نے غور سے دیکھا تو اجالا نہیں تھا, میرے نبی تشریف لا رہے تھے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے چہرے کے نور کا اجالا تھا, بولے ہمارے نبی تشریف لا رہے تھے. حضرت مقداد کہتے جان بوجھ کر میں نے چادر لیا اور چادر کو جلدی سے اپنے منہ پر رکھ دیا, اور ایک چادر کے پھٹی ہوئی چادر تھی, اس میں سے دھیرے دھیرے دیکھنے لگا کہ میرے نبی کرتے کیا ہے, کیونکہ آئیں گے دودھ دیں گے, دیکھیں گے اور دودھ نہیں ہوگا میرے لیے بد دعا کریں گے. حضرت مقداد کہتے میں نے برابر دیکھا وہ سوراخ میں سے, چادر کے سوراخ میں سے میرے نبی آئے, پہلے سلام کیا, بولو سبحان اللہ. حضرت مقداد کہتے میں نے جواب بولو دیں گے نہیں دیں گے, نہیں دیا, کیونکہ جواب دوں گا تو پتا چلے گا کہ میں جاگتا ہوں, تو پوچھیں گے کہ پیالے میں دودھ تھا وہ کہاں گیا, تو کہتے میں نے دل میں جواب دے دیا. پھر کہتے میں نے دیکھا وہ تو وضو کرنے کے لیے چلے گئے, پھر میں نے دیکھا وضو کر کے تہجد کی نماز یا رات کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد حضرت مقداد کہتے میں نے دیکھا وہ دودھ کے پیالے کی طرف جا رہے. حضرت مقداد کہتے ایسا لگتا تھا میری جان نکل جائے گی, کیونکہ میرے نبی پیالے کی طرف جا رہے تھے اور اس میں دودھ نہیں ہے. اور حضرت مقداد کہتے ہوا بھی ایسے ہی جیسے انہوں نے ڈھکن ہٹایا, فما وجد لبنا, تو اس میں دودھ نہیں تھا. تو حضرت مقداد کہتے میں برابر چادر کے سوراخ میں سے دیکھتا تھا کہ دودھ نہیں ہے, ابھی بد دعا کریں گے تو میرا کیا ہوگا میرا. اور کہتے حقیقت میں میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے. حضرت مقداد کہتے میرے دل میں آیا کہ چادر کو پھینکو اور جا کے پاؤں پکڑ لو اور جا کر کہو میرے نبی میرے کو معاف کرنا, لیکن ہمت نہیں ہوئی. لیکن کیا کہتے معلوم مقداد, میرے نبی نے کیا کیا, دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ جس نے پیا اسے اور پلا دے, بولو سبحان اللہ. کیا فرمایا, جس نے پیا اللہ اسے اور پلا دے, اور جس نے میرے حصے کا کھایا اللہ اس کو اور کھلا دے. حضرت مقداد کہتے میں اتنا خوش ہو گیا, بد دعا نہیں کی, کیا کی ہے. پھر حضرت مقداد کہتے بکری کے پاس گئے, میں تو ایسے ہی سویا ہوا ہوں, سوراخ میں سے دیکھتا ہوں, بکری کے پاس گئے. تو حضرت مقداد کہتے بکری کے پاس کیا ملے گا, روزانہ 2 پیالہ دودھ دیتی, دونوں پیالے تو میں نے نکالا. لیکن حضرت مقداد کہتے میرے نبی گئے, جا کے بکری کے تھنوں پر ہاتھ رکھا, 2 پیالے دودھ اور نکل گئے, بولو سبحان اللہ. میرے نبی کے ایک ہاتھ میں ایک پیالہ جس میں دودھ بھرا ہوا, دوسرے ہاتھ میں دوسرا پیالہ دودھ بھرا ہوا, اور ہمارے نبی نے کہا او مقداد, او مقداد. تو حضرت مقداد تو کیا بتا رہے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو حضرت مقداد کیسے اٹھے معلوم, دھیرے سے چادر کو ہٹایا, آنکھوں کو مالا, کہا کیا ہوا میرے نبی, کیا ہوا. میرے نبی نے کہا تم سوئے کب تھے, تم سوئے کب تھے, تم تو کب سے جاگ رہے ہو, سب چیزیں تو تم دیکھ رہے ہو. حضرت مقداد آئے, آپ میرے نبی اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا, آپ سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں ہو سکتا. وہ وقت تھا میری بد دعا کا, اور مجھے یقین تھا کہ آپ بد دعا کریں گے, میں برباد ہو جاؤں گا. آپ نے تو ایسی دعا دی کہ جس نے پیا اسے اور پلا. ہمارے نبی نے فرمایا وہ دعا قبول ہو گئی. دیکھ 2 پیالے لے کر آیا ہوں, 2 پیالے لے کر آیا ہوں, ایک میں پیوں گا اور دوسرا
تو مقداد نے کہا دوسرا میں پیوں گا. کہا نہیں، پیتا تو تو روز آنا ہے، آج میرا ہاتھ ہوگا اور میں تجھے پلاؤں گا. بولو سبحان اللہ. ایسے رحمت والے نبی ہمارے نبی. میرے دوستو، اس لیے آج سے ارادہ کرو، ہم اپنی ماں ہو، اپنے ابا ہو، اپنی چچی ہو، اپنی خالہ ہو، اپنی پھوپھی ہو، اپنی بیوی ہو، اپنے بہت صحیح معنی میں کہو اللہ کی قسم ہم سیدھے بچے نہ بن سکے، ہم سیدھے باپ نہ بن سکے، ہم سیدھے شوہر نہ بن سکے، اور معاف کرنا مانگرو والوں، نہ ہم سیدھے امتی بنے، نہ ہم سیدھے اللہ کے بندے بنے. آج رات اللہ نے رحمت پھیلائی ہے، معافی مانگ لیں گے نا انشاءاللہ. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جو مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا کہ نہیں دیتا؟ ارے بولو، دیتا کہ نہیں دیتا؟ آج کی رات تو مغفرت کی رات ہے، اتنی بڑی مغفرت کی رات ہے. ہم صرف یقین بناؤ. دیکھو میں سب مانگرول والوں کو کہتا ہوں، میری ماں بہنوں کو بھی کہتا ہوں، یقین بناؤ. معاف کرنے والا کون؟ اللہ. راضی ہونے والا کون؟ اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جیسا تیرا یقین ہوگا، تو میرے بارے میں یقین رکھے گا، میں معاف کروں گا، تو یاد رکھنا میں قیامت کے دن تجھے معاف کر دوں گا. ایک واقعہ سنا کر اب بات ختم کرنے پر آ رہا ہوں. میرے دوستو 3 باتیں مجھے کرنی تھی. پہلی بات ہو گئی، بولو قرآن کا دامن. دوسری بات بولو مصطفیٰ کا دامن. معلوم ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں جن کا نام یحییٰ. بولو کیا نام؟ ان کا انتقال ہو گیا. یہ علماء کرام جانتے، پورا نام ہے حضرت یحییٰ بن اقسم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے حدیث کے امام. بولو نام کیا ان کا؟ آپ صرف اتنا یاد رکھو، یحییٰ، حضرت یحییٰ، بہت بڑے حدیث کے امام. اچھا ان کا انتقال ہو گیا تو کسی دوست نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کیف فعل بک ربک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت یحییٰ نے کیا کہا معلوم؟ ارے میں قبر میں گیا، کیا سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوالات. کہا وہ ہم نے سنا ہے نا قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں؟ 3. کہا میرے کو جو سوال پہ سوال ہوئے، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. تو پوچھنے والے نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا، میں نے تھوڑی ہمت کر کے قبر میں کہا اللہ تیرے بارے میں ایسا تو سنا نہیں تھا، میں نے تیرے بارے میں یہ تو نہیں سنا تھا کہ تو اتنا پکڑ پکڑ کے حساب لے گا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی تو میرے بارے میں کیا سنا تھا؟ تو وہ تو محدث تھے نا، حدیث کے امام تھے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے تھے. کہا میں نے میرے استاد شیخ عبدالرزاق سے سنا، اور میرے استاد نے شیخ معمر سے سنا، اور شیخ معمر نے شیخ زہری سے سنا، اور شیخ زہری نے حضرت انس سے سنا، اور حضرت انس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے سنا. اور جبرائیل کو اللہ تو نے بتایا کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو بھی سوچے گا میں ویسا معاملہ کروں گا. وہ سوچے گا میرا اللہ مجھے معاف کرے گا، میں اسے معاف کر دوں گا. تو حضرت یحییٰ نے کہا اللہ میں نے تو تیرے بارے میں یہی سوچا تھا کہ تو معاف کرے گا، تو سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال پوچھتا. اللہ میں نے تیرے بارے میں سنا تھا تو معاف کرے گا. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی تیرے نبی بھی سچے. بولو تیرے نبی بھی سچے، اور حضرت جبرائیل بھی سچے. اللہ نے فرمایا میں بھی سچا، اور جو تیرے امام تھے حضرت انس تھے، حضرت زہری تھے، حضرت معمر تھے، حضرت عبدالرزاق تھے. اللہ نے کہا سب سچے، تو نے نہیں. کوئی بھی بندہ میرے بارے میں یقین رکھے گا، جاؤ میں نے تیری مغفرت کر دی اور تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. تو میرے دوستو ہم لوگ بھی اللہ کے اوپر بھروسہ، یقین بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں آج کی رات اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ، اور یقین کے ساتھ مانگیں گے اللہ میں گنہگار، اللہ میں پاپی، اللہ میں مجرم، اللہ میں دارو والا، اللہ میں جوا والا، اللہ میں حرام کاری والا، حرام کھوری والا. لیکن اللہ بہت بڑی رات ہے، رحمت کی رات ہے، اللہ تو معاف کر دے. مجھے یقین ہے اتنے سارے بندوں میں کوئی ایک بندہ تو ہوگا اللہ اس کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت کر دے گا. بولو انشاءاللہ. تو پہلا کام ہو گیا قرآن کا دامن، مصطفیٰ کا دامن. اب آخری بات کروں یا نہ کروں؟ کر لوں؟ 15 منٹ دو گے میرے کو؟ بات ختم کریں گے انشاءاللہ. سب سنیں گے نا؟ آخری بات سنیں گے نا انشاءاللہ. آپ نے اجمیر والے بابا کا نام سنا ہے؟ اے دیکھو پھر واپس کیا کرنے کا یہ مجمع کا مولانا. لوگ کھلاتے اتنا ہو تو بولتے کا کو نہیں ہو اتنا. اب اتنا کھلایا کہ میں جا بھی نہیں سکتا نا یہاں سے. اجمیر والے بابا کا نام سنا ہے؟ ہاں یا نہ؟ کیا نام؟ خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین
चिश्ती, उनकी जवानी की बात सुना रहा हूं। कब की बात सुना रहा हूं? आप खुश हो जाओ, अभी वो अजमेर आए नहीं है, अजमेर आए नहीं, उससे पहले की दास्तान में सुना रहा हूं। मालूम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने दोस्तों को लेकर निकले। बोलो अपने दोस्तों को लेकर। तो सारे दोस्तों ने कहा, या उनके मुरीदीन होंगे या उनके दोस्त अहबाब होंगे, मतलब सब जवान निकले। बोले क्यों निकले? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया जाके हम ऐलान करेंगे इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। बोलो क्या ऐलान करेंगे? इस्लाम की बुनियाद, नंबर 1 कलमा, साथ में बोलते जाओ, नंबर 1, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 रोजा और नंबर 5 हज। हमारे नबी ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़कात व हज्जिल बैत व सौम रमजान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी ने फरमाया, पूरा मांगरोल बोलेगा इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने दोस्त अहबाब अपने मुरीदीन को लेकर निकले। कहा एक ही काम करना है, भलाई का हुक्म देते जाओ, बुराइयों से रोकते जाओ, भलाई का हुक्म देते जाओ, बुराइयों से रोकते जाओ। अल्लाह ने भी फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। अब पूरा मजमा सुनना, अल्लाह वाले ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने दोस्त के साथ जा रहे। वो जमाने में जंगलों बयाबान सहरा को पार करना और एक ही ऐलान करना, इस्लाम की बुनियाद गांव करिया देहात इलाका शहर, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है मालूम है? एक जगह पर ये पूरा काफिला, पूरी जमात, ये सब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज और उनके साथ में जितने मुरीदीन है सब एक जंगल में शाम के वक्त पे गए ना, तो आवाज आ रही है अल्लाह। बोला आवाज क्या आ रही है? अल्लाह अल्लाह। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती खड़े हो गए और अपने दोस्तों को कहा खड़े रहो, ये आवाज कहां से आ रही है? क्योंकि अल्लाह अल्लाह आवाज आ रही, मतलब कोई है यहाँ पे, सबको कहा ढूंढना शुरू करो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वो अल्लाह 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 वाली आवाज आई, गए तो देखा कि पहाड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी है, उसमें एक बूढ़े मियाँ बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? अल्लाह 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 अल्लाह। तो अब ये भी वो भी अल्लाह वाले, वो तो बूढ़े मियाँ थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तो जवानी थी, ये भी अल्लाह के वली। सोचो दो वली से मिलते होंगे तो क्या मजा रहता होगा। यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, वहां वो बूढ़े मियाँ है। पहले तो बहुत देर तक बातें होती रही, अल्लाह का जिक्र होता रहा, सुलूक क्या है, मारिफत क्या है, तरीकत क्या है, हकीकत क्या है। बस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और वो बूढ़े मियाँ बहुत देर तक बातें करते रहे। ए मांगरोल वालों, जब जुदा होने का वक्त आया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहने लगे मैं मेरे काम पर वापस जा रहा हूँ, तुम यहाँ अल्लाह अल्लाह करते रहो, मैं जा रहा हूँ। तो बूढ़े ने क्या कहा? ए मांगरोल वालों सुन रहे हो ना? वो बूढ़े ने क्या कहा? वो बूढ़े मियाँ ने क्या कहा? मैं रोता था, रोता हूँ और रोता रहूंगा। ये कहकर बूढ़े मियाँ रोने लगे। बोलो क्या कहा? मैं रोता था, रोता हूँ और रोता। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जवान थे और सब जवान साथ में थे, सब मुरीदीन साथ में थे। कहा क्यों आप रोते थे और क्यों रोते हैं और क्यों रोएंगे? आपको खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, मकान की जरूरत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया अल्लाह ने हमको दिया है, हम अपने इलाके से आए हैं, हम आपको हमारे इलाके में ले जाएंगे, आपको कपड़े भी देंगे, रोटी भी देंगे, मकान भी देंगे। आप तो कहा मेरे को कुछ, बूढ़े मियाँ ने कहा मेरे को रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं रोता था, रोता हूँ और रोता। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बूढ़े मियाँ से कहा लेकिन अल्लाह के वली क्यों रोते थे और क्यों रोते रहेंगे? वो अल्लाह के वली जो बूढ़े मियाँ थे ना, जोर से चीख मारी और कहा जब से मैंने होश संभाला मेरी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी। मेरी तहज्जुद की नमाज यानी फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, वितर तो पढ़ता हूँ, नवाफिल पढ़ता हूँ मेरी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा तब तो आपको हंसना चाहिए, आप ये कहो कि मैं हंसता हूँ क्योंकि आपकी नमाज नहीं गई है, आपकी तहज्जुद नहीं गई है, आपकी इशराक की नमाज नहीं गई, आपकी चाश की नमाज नहीं गई, आपकी अवाबीन की नमाज नहीं गई, आपकी फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, वितर की नमाज नहीं गई, आपको रोने की क्या जरूरत है? वो बूढ़े मियाँ ने क्या जवाब दिया मालूम? रोता था, रोता हूँ और रोता। कहा क्यों?
کہا اس لیے معلوم نہیں اللہ قبول کرتا ہوگا کہ نہیں کرتا ہوگا. کہا میں روتا تھا، روتا ہوں، روتا رہوں گا، بھلے تہجد پڑھتا ہوں لیکن معلوم نہیں میرا اللہ قبول کرتا یا نہیں کرتا. میرے پیاروں یہ سننا، خواجہ غریب نواز وہاں سے اٹھے، روتے روتے آگے بڑھے اور بڑھ کر کہا، اپنے دوستوں کو کہا جہاں جہاں ہو سکے میری بات پہنچا دینا. آج میں بھی خواجہ کی بات آپ کو پہنچا رہا ہوں. مانگرول والوں، کہا وہ بوڑھے میاں نے ہم کو سبق سکھایا کہ ساری نماز پڑھنے کے بعد روتے ہیں اور ہم نماز چھوڑنے کے بعد بھی روتے نہیں. خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو نماز پڑھتا رہے گا وہ جنتی ہوگا، اور جو نہیں پڑھے گا موت کے وقت بہت تڑپے گا، بہت تڑپے گا، بہت تڑپے گا، لاکھ کوشش کرے گا مگر اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اور اتنا پیاسا ہوگا کہ سمندر بھر کے پانی پلائیں گے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. یہ کون بول رہے؟ خواجہ غریب نواز. کون؟ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیر والے بابا. نماز پڑھے گا تو جنت میں جائے گا، نہیں پڑھے گا تو موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملے گا، موت کے وقت پیاسا ہوگا، سمندر بھر پانی پلایا جائے گا تو پیاس نہیں بجھے گی. تو میرے دوستو بڑی رات میں آپ کے پاس ایک ہی تحفہ لے کر آیا ہوں کہ 3 کام کریں گے. قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور نمبر 3 نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کون کون تیار ہے تینوں باتوں پر ہاتھ اٹھائے گا؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے قرآن کا دامن. آواز سے بولو قرآن کا دامن. اور آپ نے وعدہ کیا روزانہ کتنی دیر؟ آدھا گھنٹہ. بولو نہ پڑھیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک بات بتاؤں، جب بات آئی ہے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی نے مٹی اٹھائی. بولو کیا اٹھائی؟ سنو سنو بس بات ختم کر رہا ہوں. ہمارے نبی نے کیا اٹھائی؟ مٹی اٹھائی. ہمارے نبی کا ہاتھ کتنا مبارک، مٹی اٹھائی اور مٹھی میں مٹی، بولو مٹھی میں. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ سامنے پھینک دو. کیونکہ ہمارے نبی پر حملہ کرنے کے لیے 100، بولو حملہ کرنے کے لیے کتنے؟ 25 آگے، 25 دائیں، 25 بائیں، 25 پیچھے. اللہ نے فرمایا سب حملہ کرنے کے لیے آئے اور ابو جہل نے بھیجا ہے اور کہا ایک ساتھ میں حملہ کرنا. تو ہمارے نبی کو کہا مٹھی میں مٹی لو اور کیا کرو. تو ہمارے نبی نے فرمایا میں مٹی ڈالوں گا تو اس میں کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا سب کو اندھا بنا دوں گا. ارے بولو سب کو. تو ہمارے نبی نے فرمایا لیکن میں تو مٹی سامنے ڈالوں گا. یہ دائیں 25 ہے اس کا کیا ہوگا؟ بائیں بھی 25 ہے اور پیچھے بھی 25 ہے ان کا کیا ہوگا؟ اور سامنے بھی میں ڈالوں گا تو ضروری تھوڑی ہے کہ سب کی آنکھوں میں جائے. کسی کے سر پر مٹی لگے گی، کسی کے سینے پر لگے گی، کسی کے گالوں پر لگے گی. اللہ نے قرآن میں سورہ یاسین میں فرمایا میرا مصطفیٰ مٹی ڈالنا تمہارا کام ہوگا، پھینکنا تمہارا کام ہوگا، اندھا بنانا میرا کام ہوگا. میں پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں. اللہ نے سورہ یاسین پڑھو سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. صرف مانگرول والوں میرا ہاتھ دیکھنا. میں جو بتانا چاہتا ہوں مٹھی ہمارے نبی کی تھی اور اس میں کیا تھا؟ مٹی. ہمارے نبی نے کس پر پھینکا؟ دشمنوں پر پھینکا. کیا کہتا معلوم؟ میں آپ کو پارا بھی بتاؤں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکو. کتنا نمبر پارا؟ نہیں برابر دیکھو، برابر 9 نمبر کا پارا. اس میں کیا لکھا ہے معلوم؟ ہمارے نبی نے کہا اللہ یہ کیسا ہو گیا، میں نے تو مٹی اٹھائی اور صرف میں نے تو ایسے ڈالا، سامنے ڈالا، لیکن اللہ صحیح میں 100 کے 100 اندھے ہو گئے، 100 کے 100 اندھے ہو گئے، ان کو کچھ بھی نہیں دکھا. اللہ کیسا ہوا؟ اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ مصطفیٰ ہاتھ تیرا تھا، قدرت تو میری ہوتی ہے. جہاں جہاں تیرا ہاتھ ہوتا ہے مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. قدرت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. طاقت کس کی ہوتی ہے؟ تو ہمارے نبی کا ہاتھ کتنا پیارا ہوگا کہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے لیکن طاقت اللہ کی ہے، قدرت اس میں اللہ. اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. کون سے پارے میں؟ کیا فرمایا معلوم؟ اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. اور میں جب پڑھتا ہوں میرے کو اتنا اچھا لگتا ہے. یہ سننا، آپ بھی پڑھو میرے ساتھ میں. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ تبارک و تعالیٰ
फरमाते मेरे मुस्तफा मुट्ठी भी तुम्हारी थी, मिट्टी भी तुमने ली थी और फेंकने वाले भी तुम थे, सारे मक्का वालों ने देखा हाथ मुस्तफा का था, लेकिन कुदरत और ताकत किसकी थी? ए मांगरोल वालों, मुस्तफा का दामन। जिस नबी का हाथ इतना मुबारक होगा कि हाथ मुस्तफा का और कुदरत अल्लाह की, तो मुस्तफा का चेहरा कितना प्यारा होगा भाई। जब हाथ इतना मुबारक होगा तो चेहरा उससे भी ज्यादा। कौन कौन नबी के चेहरे से मोहब्बत करता? दोनों हाथ ऊपर करके बोले, और बोले हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत। फिर बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत। कोई अगर हमको बोले तू बहुत अच्छा दिखता, जैसा मैं इसको बोलूं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को कारी अहमद अली का बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।